کیا افغانستان میں طالبان کا آنا ہندوستان کے لیے ہے خطرہ؟ کیوں طالبان اور کشمیر کا لنک جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے؟ کیا طالبان کشمیر میں داخل ہو جائیں گے؟ السلام علیکم، آداب، میں ہوں خلیل فرحات۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے طالبان کے بارے میں پوری ہسٹری بتائی، آئیے اب جانچ پڑتال کے آج کے ایپیسوڈ 78 میں جانتے ہیں ان سارے سوالوں کے جواب، شروعات میں جو پوچھے گئے ہیں۔ دراصل ہمارے یہاں جب سے طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا ہے، اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر جیسے جنگ چھڑ گئی ہے۔ سوشل میڈیا میں کابل، افغانستان، طالبان، شریعہ کے ساتھ ساتھ مسلم، انڈین مسلم، طالبان سپورٹرز، اریسٹ سوارا بھاسکر اور CAA جیسے ٹرینڈز اور ہیش ٹیگ نظر آ رہے ہیں۔ طالبان کو لے کر ہندوستان میں جہاں ایک طرف ہندو انتہا پسندی پر بات ہو رہی ہے، وہیں کہیں لوگ اسے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کے ایک ذریعے کے طور پر لے رہے ہیں۔ مشہور جرنلسٹ عارفہ خانم شیروانی نے لکھا کہ رائٹ ونگ کے لوگ انڈین مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو ٹرول کر رہے ہیں کیونکہ طالبان نے کابل کو حاصل کر لیا ہے۔ انتہائی درجے کا انسانی المیہ اور مایوسیاں بھی ان کے لیے ایک موقع ہے۔ سنگھیوں، شرم کرو۔ سنگھی ان کو کہا جاتا ہے جو راشٹریہ سویم سیوک سنگھ یعنی RSS اور اس کی اتحادی پارٹیوں کے ہندوتوا نظریات کے حامی ہیں۔ اس کے علاوہ ایکٹریس سوارا بھاسکر نے سوشل میڈیا پر جاری اسی بحث کا حصہ بنتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ ہم ایک ساتھ ہندوتوا ٹیرر یعنی دہشت کو ٹھیک نہیں کہہ سکتے اور طالبان کی دہشت گردی پر صدمے اور غم کا اظہار نہیں کر سکتے، اور ہم طالبان ٹیرر پر پرسکون نہیں رہ سکتے اور ہندوتوا دہشت پر غصہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے انسانی اور اخلاقی اقدار کی بنیاد ظالم اور مظلوم کی شناخت پر نہیں ہونی چاہیے۔ سوارا بھاسکر کے اس ٹویٹ کو کٹر ہندوتووادیوں کو اور غصے میں لا کھڑا کیا ہے اور انہوں نے یعنی کٹر ہندوتووادیوں نے سوارا بھاسکر کو گرفتار کرو ہیش ٹیگ چلانا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے خیال میں سوارا بھاسکر نے ہندوتوا کو دہشت سے جوڑ کر ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ ایسے میں دنیا بھر میں مشہور دیوبند کے اسلامی مدرسے کو طالبان سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا۔ اس مدرسے نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا اور سینکڑوں کی تعداد میں اس مدرسے کے استاد اور طالبوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی تھیں۔ اب جب طالبان افغانستان میں قبضہ کر چکے ہیں اور شرعی حکومت بنانے کا اعلان کیا گیا ہے، تو کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ طالبان بھی دارالعلوم دیوبند کے نظریات سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ عجیب، افسوسناک اور شرمناک بات تو یہ بھی ہے کہ کچھ کٹروادیوں نے اپنے حواس جیسے کھو دیے ہیں اور کئی مقامات پر کمزور مسلمانوں کو دیکھ کر ان کے ساتھ مار پیٹ کی جا رہی ہے اور انہیں افغانستان یا پاکستان چلے جاؤ کہا جا رہا ہے۔ ان سب ہنگاموں کے درمیان پھر ہندوستان کی جنتا اپنے دیرینہ مطالبے کو دہراتی نظر آئی۔ جی ہاں، PM نریندر مودی جی کی پریس کانفرنس، جس کا انتظار میڈیا کو تو ہے ہی لیکن اس سے زیادہ شاید عام جنتا کو بھی ہے۔ یہ مطالبہ اس لیے دہرایا جانے لگا کیونکہ طالبان نے افغانستان پر قبضہ کرنے کے دوسرے یا تیسرے ہی دن پریس کانفرنس کر دی تھی اور مختلف ایشوز پر بے باک صحافیوں کے سوالوں کا جواب دیا تھا۔ لوگوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ اب مودی جی کم از کم اپنے ہی ملک کے گودی میڈیا کے صحافیوں کا سامنا کرنے کی ہمت دکھائیں۔ دراصل مودی حکومت جو کٹر ہندوتوادی نظریات کی حامل سمجھی جاتی ہیں، اور ایسے میں جب طالبان نے افغانستان پر بہت جلد قبضہ کر لیا اور افغانستان میں دوبارہ اسلامی شریعہ قانون نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے، مودی سرکار آنے کے بعد چین اور پاکستان سے پہلے سے ہی تلخ چلتے آ رہے رشتے مزید کڑوے ہو گئے۔ گلوان وادی میں چینی فوجیوں کے ساتھ جھڑپ کے بعد چین سے، تو وہیں پلوامہ میں ہوئے دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان سے بھارت کے رشتے انتہائی خراب ہوئے ہیں۔ ایسے میں مختلف ایشوز کے ساتھ نیپال سے بھی رشتے مودی سرکار کے دور میں بگڑ گئے ہیں۔ وہیں بڑی طاقت رشیا اور چائنا طالبان کی حکومت کو مدد کرنے اور انہیں تسلیم کرنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ پڑوسیوں سے خراب رشتوں کے درمیان کشمیر میں آرٹیکل 370 اور 35A ہٹائے جانے کے بعد جو حالات ہوئے ہیں، اس سے بھی کہیں نہ کہیں مودی سرکار پر دباؤ بنا ہوا ہے۔ اب جبکہ افغانستان جس سے بھارت کے کافی اچھے رشتے تھے، وہاں پر طالبان آ گئے ہیں اور اسلامی حکومت کے قیام کی بات کر رہے ہیں، تو ان حالات میں کٹر ہندوتووادی نظریات کے حامل BJP کی حکومت کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے کہ کیا وہ باقاعدہ طور پر یعنی آفیشلی طالبان کی حکمرانی کو تسلیم کرے گی یا نہیں۔
हालांकि फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पहले ही कह चुके हैं कि हम वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। हिंदुस्तान ने पहले भी कभी तालिबान को तस्लीम नहीं किया। इससे पहले भी जब तालिबान की हुकूमत थी तो हिंदुस्तान ने सिफारती ज़बान में जिसे इंगेज करना यानी बातचीत करना कहते हैं वो भी नहीं किया। सिर्फ एक बार जब इंडियन एयरलाइन के एक प्लेन को शिद्दत पसंद हाईजैक करके कंधार ले गए थे तो पहली और आखिरी बार हिंदुस्तान ने तालिबान कमांडरों के साथ बाज़ाब्ता बातचीत की थी। इसके बाद से इंडिया ने हमेशा खुद को तालिबान से दूर रखा था। दरअसल हिंदुस्तान के अफगानिस्तान में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, अरबों रुपए का इन्वेस्टमेंट है। हिंदुस्तान की जानिब से अफगानिस्तान में आवाम के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स पर काम किया गया। सड़कें बनाई गई, डैम बनाए गए, यहाँ तक कि पार्लियामेंट की भी इमारत बनाई गई। लेकिन तालिबान के आने के बाद मोदी सरकार पर फिक्र के बादल मंडरा गए कि क्या वो अपने प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में जारी रख पाएगा या नहीं। हालांकि तालिबान की जानिब से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो तालिबान ने साफ तौर पर कहा कि अफगानिस्तान के लोगों के लिए फ़ायदेमंद हिंदुस्तान के प्रोजेक्ट जारी रख सकते हैं। हाल ही में यानी 28 अगस्त को ही तालिबान ने हिंदुस्तान के ताल्लुक़ से बड़ा ऐलान करते हुए कहा था कि तालिबान हिंदुस्तान समेत सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। तालिबान बार बार ये भी दावा कर रहा है कि वो अफगानिस्तान की सरजमीन को किसी दूसरे मुल्क पर हमले या उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करने देंगे। तालिबान ने हिंदुस्तान को खित्ते का अहम हिस्सा भी तस्लीम किया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि हम इलाके के एक अहम हिस्से हिंदुस्तान समेत सभी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। वहीं तालिबान तर्जुमान ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर समेत मुख्तलिफ इशूज़ के हल के एक साथ बैठकर बात करने की वकालत भी की। कश्मीर, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर एक ऐसा वर्ड है जिससे दो मजहबों, दो मुल्कों के दरमियान दुश्मनी की लकीर खींची हुई है। तालिबान को लेकर हिंदुस्तान के सामने अपने अटूट हिस्से कश्मीर को लेकर सबसे बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि क्या तालिबान कश्मीर के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल होंगे। हालांकि मोदी सरकार की ये तशवीश उस वक्त दूर हो गई जब तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि उनका ध्यान कश्मीर पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद खबर है कि कश्मीर में मोदी सरकार ने सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी है। तालिबान की जानिब से इशारा किया जा चुका है कि कश्मीर से उसका कोई लेना देना नहीं, ये भारत का अंदरूनी मामला है और उस पर उसका ध्यान नहीं है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बहरहाल अफगानिस्तान में तालिबान का बरसर इख्तिदार आना, शरई हुकूमत के क़याम का ऐलान करना, लेकिन पहले से बहुत ही मॉडरेट तरीक़े से चीज़ों का बयान करना, कश्मीर से लाताल्लुक़ी का इजहार करना, हिंदुस्तान को खित्ते का अहम समझना, कहीं न कहीं ये जाहिर करता है कि तालिबान अफगानिस्तान में इख्तिदार में आने तक या अपने संभलने तक पड़ोसियों से दोस्ती के रिश्ते कायम करना चाहता है और कोई ख़तरा मोल नहीं लेना चाहता। वहीं हुकूमत हिंद भी दूसरे कई कंट्रीज़ की तरह वेट एंड वॉच की पॉलिसी पर चल रही है। लेकिन ये बात तो तय मानी जा रही है कि अफगानिस्तान में तालिबान जल्द ही हुकूमत साजी का ऐलान करेंगे। ऐसे में तालिबान के ज़ेर इंतज़ाम अफगानिस्तान की शरई हुकूमत को कट्टर हिंदुत्ववादी नज़रियात वाले पीएम मोदी की हुकूमत तस्लीम करेगी या नहीं। आने वाले वक्त में इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई होंगी। फिलहाल आज जांच पड़ताल में बस इतना ही। देखते रहिए BBN चैनल।